سر کیا دولت روحانی بزرگی اور فقر کے راستے کی رکاوٹ ہے، یا دولت کی فراوانی سے فقر کی دنیا اور نکھر جاتی ہے اور اس کے حسن اور جاذبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے اس دفعہ جو میں نے جہاد پہ لیکچر کیا تھا اس میں میں نے واضح کیا کہ جو لوگ تو علمی ادبی اور عباداتی راستے سے گزرتے ہیں ان کی مشقتیں، ان کے مسائل بے شمار ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں جب وہ اولیاء کے درجے تک پہنچتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے دوستوں پر ہم کوئی کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں چھوڑتے۔ یہ راستہ طویل ہے، مشکل ہے، جنون عقل کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی کم لوگ اس راستے کو کوالیفائی کرتے ہیں، علمی گریڈز مختلف ہو جاتے ہیں، فضیلتوں کے گریڈ مختلف ہو جاتے ہیں، اور مگر یہ یاد رکھیے گا جو میں ابھی آپ سے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے برعکس ایک صاحب ثروت شخص، مالدار شخص ہے جس کے پاس بہت مال ہے اور وہ خدا کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ باللیل سرا وعلانیہ باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچتے ہیں رات میں یا دن میں، چھپا کے یا بتا کے، اس کا اظہار کر کے، اس کو شو کر کے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو اللہ کی طرف سے ایک اجر دیا جائے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو آپ دیکھتے ہو کہ اولیاء اللہ کا اور صاحب ثروت لوگوں کا خدا کے راستے میں خرچنے کا اجر برابر ہے۔ ایک ولی جو ہے فقر و فاقہ سے جو جد و جہد کر رہا ہے تو وہ سٹیٹس جس کو پہنچتا ہے کہ فریڈم فرام فیئر اینڈ فرسٹریشن، دوسری طرف کو ایک بندہ یہ بالکل نہیں کر رہا، وہ صرف مال کما رہا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے لوگوں پر، اور بتا کے شہرت کے لیے کر رہا ہے، شوشہ کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ وہی صلہ دے رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔